بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی اعلیٰ ترین سطح پہ ہوں گے۔ میں ہوں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر، پروفیسر ایم اے رضا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی یکساں قومی نصاب کے اندر جو ہے نا وہ آفاق معاشرتی علوم کلاس چہارم، اور سبق نمبر 9 کا ہم آج آغاز کرنے جا رہے ہیں جی قیام پاکستان میں صوبوں اور علاقوں کا کردار۔ اچھا، علاقہ اور علاقہ ہمارے یہاں دونوں طرح سے متداول ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ بیسیکلی علاقائی جو ہے نا وہ ہم اس کو جب بولتے ہوتے ہیں تو ہمارا ساؤنڈ جو ہے وہ یہ غلط العام بھی ہو چکا ہے اور غلط العوام بھی ہو چکا ہے، تو میں اس کے اوپر ابھی جو ہے نا بحث اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ یہ لفظ جو ہے وہ دونوں طرح سے ہمارے پاس بولا جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ علاقہ بولا جائے۔ تو آگے جی حاصلات تعلم کے اندر اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قیام پاکستان میں اپنے علاقے صوبے کی شرکت اور جد و جہد کی وضاحت کر سکیں۔ اس کے بعد قیام پاکستان میں اقلیتوں کے کردار کی وضاحت کر سکیں۔ اقلیتیں، اور تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیجئے، جتنی بھی پاکستان کے اندر مائنارٹیز ہیں وہ ساری اقلیتیں کہلاتی ہیں، یعنی کم تعداد میں جو مذاہب ہیں جیسے ہندوازم ہے، یہودیت ہے، جین مت ہے، بدھ مت ہے، ایلومیناٹینز ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس عیسائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے عیسائیوں نے سب سے زیادہ جو ہے سپورٹ کی تھی پاکستان بننے کے اعتبار سے، تو اس لیے ان کا لحاظ اور خیال جو ہے وہ سب سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ حضور قائد اعظم نے بڑا خیال رکھا ان کا کہ ہم پاکستان میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور حضور قائد اعظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور فاطمہ جناح کے کردار کی وضاحت کر سکیں۔ ان تین شخصیات کا کردار کیا ہے، ان تین شخصیات کے حوالے سے جو ہے نا وہ صورتحال کیا ہے، اس کی جانب جو ہے نا وہ بات ہو سکے، یا اس کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہو سکے، وہ ساری ڈیٹیل ہم نے یہاں پہ کرنی ہے۔ آئیے کوشش کریں، آئیے کوشش کریں کیا چیز ہے اس کے اندر، ہم نے جو ہے نا وہ یہاں پر دیکھنا ہے کہ کیا کیا جو ہے نا معلومات ہم جانتے ہیں، اس کو آپ نے فل کرنا ہے اور یہاں پر ڈیٹیل میں آپ نے بیان کرنا ہے۔ اور اس کو ایسے جانا جا سکتا ہے کہ جی آئیں کوشش کریں پاکستان کے بارے میں معلومات تحریر کریں، پاکستان کے بارے میں معلومات تحریر کریں، اور اس کے اندر ہم جب اس کو کریں گے تو اس کے اندر سب سے پہلے پاکستان کا پورا نام جو ہے نا وہ یاد رکھ لیجیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہ جو ہے نا ہمارا ایگزیکٹ نام بنتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں دوبارہ اس کو آپ کو جو ہے نا بتا دوں، اسلامک ریپبلک آف پاکستان انگلش میں ہوگا اور اردو میں ہوگا اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی ہمارے پاس جو ہے نا اسلامک اور ڈیموکریٹک جو ہے نا موومنٹ دونوں ملا کر تو ہم نے جو ہے نا اس کو جو ہے وہ ملک بنایا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس اعتبار سے جو پورا نام بنے گا وہ بنے گا اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ اگر ہم انگلش میں اس کا نام کریں گے تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان یا اسلامک ریپبلکن پاکستان جو ہے، دونوں کو یوز کریں گے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، یعنی جملہ کی حیثیت کے اعتبار سے۔ پاکستان کے صوبوں اور اہم علاقوں کے نام اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے لکھوانا ہے جی۔ پہلے تو 4 صوبے لکھوانے ہیں آپ نے، اس میں سب سے پہلے آئے گا پنجاب، پھر آئے گا جو ہے نا وہ سندھ، پھر آئے گا بلوچستان، پھر جو ہے وہ پہلے ہم اس کو جو ہے نا وہ صوبہ سرحد بولتے تھے، اب یا NWFP نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پوسٹ، یہ اس کا انگلش میں نام ہوتا تھا، لیکن اس کو تبدیل کر کے اب ہم نے کر دیا ہوا ہے KPK، یعنی خیبر پختونخوا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اب آپ بولیں گے، اور چوتھا صوبہ بلوچستان، یہ 4 صوبے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے جو ہے نا گلگت بلتستان کو بھی اب صوبہ بنا دیا ہے۔ تو بنیادی 4 صوبے یہ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ نے انفارمیشن، اس کے بعد آپ نے یہ لکھوانا ہے جی گلگت بلتستان، اور اہم علاقوں کے نام میں جتنے آپ کے میٹروپولیٹن جو ہے نا وہ شہر ہیں، جیسے کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، راولپنڈی ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے، ڈیرہ جو ہے نا وہ ڈیرہ غازی خان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والے جو آپ کے بڑے بڑے شہر ہیں، اس کے بعد ان کو آپ جو ہے نا اس کے اندر دے سکتے ہیں۔ تو 4 کلاس کے لیے یا 3 کلاس کے لیے اتنی انفارمیشن جو ہے نا وہ کافی ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ زیادہ آگے نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد ہے جی بانی کا نام جو ہے نا حضور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہے نا وہ ہم ادبی طور پہ خوبصورتی کے طور پہ بولتے ہیں، لیکن جو آپ نے بچوں کو لکھوانا ہے، یعنی جب آپ نے اپنی عقیدت شو کرنی ہو تب آپ یہ بول سکتے ہیں، لیکن بچوں کو آپ نے لکھوانا ہے جی بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح،
یہ آپ نے پورا نام لکھوانا ہے. بانی کا نام کیا آپ نے لکھوانا ہے جی؟ بانی کا نام آپ نے کیا لکھوانا ہے؟ قائد اعظم بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ یوم آزادی ہمارا بنتا ہے 14 اگست 1947 اردو کے اندر، اور انگلش میں بنے گا 14 اگست 1947. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا انگلش میں بنے گا. بسا اوقات آپ کو دونوں جو ہے نا وہ دینی پڑتی ہیں انفارمیشن، تو اس کے حساب سے یہ بات جو ہے نا ذہن میں رکھیے اور اس کو جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں کیجئے. ٹھیک ہے جی، اور یہ انشاءاللہ العزیز نہایت جو ہے نا وہ بہترین ہوگا اور نہایت آزمودہ اور نہایت جو ہے نا وہ خوبصورت ہوگا. اور یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کے اندر جو آپ نے جو ہے نا بیان کرنی ہے، اور پاکستان کے صوبوں اور اہم علاقوں کے حوالے سے بھی جو ہے نا ڈیٹیل میں آپ کو جو ہے نا انفارمیشن بتا دی ہے. تو نیچے جو ہے نا وہ آئیے ٹیچنگ پوائنٹ کی طرف جانے سے پہلے میں یہاں پہ 2 سے 3 باتیں اور جو ہے نا یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جی قیام پاکستان میں صوبوں اور علاقوں کا کردار جو ہے نا اس کو جانتے وقت آپ مثال کے طور پہ یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ بطور ٹیچر نہیں، بطور پاکستانی آپ کی ڈیوٹی ہے. اور بطور پاکستانی آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے جی. بطور پاکستانی آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، خاص طور پہ یہ ذہن میں رکھیے گا، بطور پاکستانی آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب آپ پڑھا رہے ہوں گے، مثال کے طور پہ آپ کا تعلق ہے بلوچستان سے، آپ پڑھا رہے ہیں تو جو ہے وہ پاکستانی ہم آہنگی کے لیے اور شخصی جو ہے نا وہ ہم آہنگی کے لیے آپ نے باقی 3 جو ہے نا صوبوں کا معتدل، متوازن اور اچھا تعارف کروانا ہے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ پنجاب کی بات کرتے ہوئے جب ہم کوئی ایک جملہ غلط لے کر آتے ہیں کسی اور صوبے کے بارے میں، تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کے اندر جو ہے نا وہ غلط جو ہے نا وہ بات چلی جاتی ہے. اسی طرح ہم بلوچستان سے ہوتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے ہم کسی اور صوبے سے ہوتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں بطور ٹیچر. آپ کسی ایک صوبے کی، کسی ایک محلے کی جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو چینل کا سلوگن ہے اس کا بنیادی مقصد ہے انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور. یہ سلوگن جس دن جو ہے نا رکھا تھا، مجھے کم از کم جو ہے نا وہ 3 سے 4 ماہ اس کے اوپر سرچ کرنا پڑا تھا، اور 3 سے 4 ماہ سرچ کرنے کے بعد جو ہے نا جب میں اس نتیجے پر پہنچا تھا، اور اس سے بہتر مجھے اور کوئی جو ہے نا، پھر اسی کو ہم نے انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کیا کہ ڈو سم تھنگ مور فار ہیومینٹی اینڈ ڈو سم تھنگ مور فار نالج اینڈ پریکٹسز. آپ اکثر سنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں جو ہے نا وہ پورے پاکستان کے اندر، اب میں بھلے وہ میرا خیبر پختونخوا کا بھائی ہو، بھلے وہ میرا بلوچ بھائی ہو، بھلے وہ میرا سندھی بھائی ہو، بھلے وہ پنجاب سے کوئی پنجابی بھائی ہو، میرے لیے سب، بھلے وہ گلگت بلتستان سے کوئی بلتی بھائی ہو یا گلگتی ہو، میرے لیے وہ سب برابر ہیں. آپ سب کے لیے یہ چینل ہے، آپ سب کی محبتوں کا گہوارہ ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے نا وہ 2 رائے نہیں ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. پہلے بھی جو ہے نا وہ کافی دفعہ میں اس چیز کو جو ہے نا بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوئی ایسا موقع نہیں آ رہا تھا. اردو اور انگلش کے اندر تو الحمدللہ محترم کاشف خان صاحب نے یہ لیکچرز جو ہے نا ہم سے ڈیمانڈ کروائے KPK سے. ہم ان کا پہلے تو شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر مجھے جو ہے نا وہ پاکستانیت کو، قومیت کو، حب الوطنی کو اور پیٹریٹزم کو بیان کرنے کا جو ہے نا موقع ملا. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب آپ ٹیچر ہیں تو آپ پورے پاکستان کے ٹیچر ہیں، بھلے آپ جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے. آپ اگر ٹیچر ہیں تو آپ پورے پاکستان کے ٹیچر ہیں. آپ اگر ٹیچر ہیں تو بھلے آپ بلوچستان میں ہیں، آپ پوری جو ہے نا وہ دنیا کے ٹیچر ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس لیے خاص طور پہ آپ نے یہ بات جو ہے نا وہ سوچنی ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ جاننا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ سمجھنا ہے. اس لیے اس کو جو ہے نا وہ اب اس کے اندر جو ہے ہم اس کو جو ہے وہ جلدی سے آگے جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں، اور اس کو ڈیٹیل میں کرتے ہیں کہ نیچے جی ٹیچنگ پوائنٹ معلمانہ نقطہ برائے اساتذہ. آئیے کوشش کریں، ایک تاریخی سرگرمی ہے، یعنی ایک ایکٹیویٹی اور کریٹیوٹی ہے. اس کا مقصد ہے کہ مقصد بچے کی سابقہ معلومات کا اعادہ اور جانچ ہے. یہ ایک دلچسپ طریقہ کار ہے. اس کی مدد سے بچے کی سابقہ واقفیت کو تدریسی تصور کے ساتھ مربوط کیا جاتا ہے تاکہ تدریسی عمل کو مفید اور مؤثر بنایا جا سکے. تو ڈی واچ ڈی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا آفاق معاشرتی علوم کا پیج نمبر 57 کا لیکچر. اجازت دیجیے نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور. Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Bye bye.